پیارے دوستوں، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ عید الاضحیٰ پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہسٹری آف عید الاضحیٰ پارٹ 1۔ قربانی کے احکام و مسائل با دلائل۔ عید الاضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر منافع اور احسان عوض کرتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال نئی خوشی کے ساتھ لوٹتی ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی امت پر خوان اترتا ہے، اور اس پر جنت کے حریر کا خوان پوش ڈھکا رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بسم اللہ خیر الرازقین پڑھ کر اسے کھولا تھا، دیکھتے کیا ہیں؟ اس میں بھنی ہوئی مچھلی رکھی ہے، اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہے اور دم کے پاس سرکہ ہے، اور اس کے چاروں اطراف قسم قسم کے ساگ ہیں، اور اس کے چاروں اطراف 5 روٹیاں ہیں۔ ایک پر زیتون ہے، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر آٹا ہے۔ لوگوں نے اسے خوب سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد وہ خوان اڑ گیا اور اس میں سے ذرا بھی کم نہ ہوا۔ بس اس کے اترنے کا دن قیامت تک کے لیے نصارہ کی عید کا دن قرار پایا، اور وہ اتوار کا دن تھا۔ تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرماتے ہوئے جنت سے مینڈھا اتارا، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی قربانی قبول ہونے کی خوشخبری بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شب عرفہ میں خواب میں ذبح کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے 100 بکریاں ذبح کیں، پھر ایک آگ آ کر سب کو کھا گئی۔ انہیں گمان ہوا کہ جو مجھے حکم ہوا تھا پورا کر چکا۔ پھر عید الاضحیٰ کی رات میں آپ علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیجیے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذرا سر دھو کر اس میں تیل لگا دو۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے سر دھو کر تیل لگا کر کنگھی کر کے سنوار دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان آ موجود ہوا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ! حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابا جان، جو کچھ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، لیکن جب مجھے زمین پر گرائیں تو ذرا مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ میرا خون آپ علیہ السلام پر نہ پڑ جائے، اور اس تکلیف پر صبر کیجیے گا، اور میرا کرتا میری ماں کے حوالے کر دیے گا تاکہ یادگار رہے، اور میرا سلام عرض کیجیے گا۔ اگر آپ علیہ السلام سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجیے گا کہ میں اسے ایسے کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں جو مجھ سے اور تم سے بہتر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میری کمزوری اور بڑھاپے پر رحم فرمائیں، اور اگر مجھ پر آپ کو رحم نہ آتا تو اس چھوٹے بے گناہ بچے پر رحم فرمائیے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس فریاد پر فرشتے سسکیاں لے لے کر رونے لگے، اور آسمان کے دروازے کھل گئے،
آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے بل زمین پر گرا لیا اور ان کی شہرگوں پر چھری چلانا شروع کی، لیکن چھری کاٹتی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ چھری کو روکو، اگر ذرا سا بھی چھری سے کٹ گیا تو فرشتوں کے دفتر سے تیرا نام مٹا دوں گا۔ حضرت نفسی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کر چھری پھینک دی۔ چھری نے عرض کی، آپ علیہ السلام ناراض ہوتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام بتلائیے کہ آگ نے آپ علیہ السلام کا ذرا سا بدن بھی کیوں نہ جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ چھری نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، میرے لیے 70 بار یہ حکم آ چکا ہے کہ ذرا بھی مت کاٹ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے یہ بھی عرض کی تھی کہ میری رسی کھول دیجئے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے زبردستی ذبح کیا ہے، اور انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ میں اپنے اختیار سے خوشی کے ساتھ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ مینڈھا دے کر بھیجے گئے جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مینڈھے کو ذبح کیے ہوئے دیکھا تو رو دیے۔ ان سے کہا گیا کہ خوشی کے وقت آپ علیہ السلام کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، وہ شخص کیسے نہ روئے جس کو حبیب نے دور کر دیا ہو اور اس کی قربانی نہ منظور کی ہو۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی بدولت ایک مقبول دعا عطا کی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اور آپ کے بیٹے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں دعا کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی پر عذاب نہ کرنا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وللہ الحمد۔ ان کلمات کو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادہ پسند فرمایا کہ انہیں پڑھنا واجب قرار دے دیا۔ صبح کی صبح نماز فجر سے ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر تک تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قربانی کی ہو وہ جب قبر سے نکلے گا تو اپنی قربانی کو قبر کے سرے پر کھڑا ہوا پائے گا، اور اس کے بال سونے کے تاروں کے ہوں گے اور آنکھ یاقوت کی اور دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے، اور وہ جانور سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے بہتر تو کوئی شے نہیں دیکھی۔ قربانی کہے گی کہ میں تیری قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے کی تھی، تو میری پیٹھ پر سوار ہو جا۔ وہ سوار ہو جائے گا اور زمین آسمان کے درمیان عرش کے سائے تک اسے لیے چلی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن اپنی قربانی زمین پر گرا کر اسے ذبح کرتا ہے، جو پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر بال کے عوض میں اسے نیکی ملتی ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، امت محمدی میں سے جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا، جتنے اس کے بدن پر بال ہوں گے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں اسے عطا کی جائیں گی، 10 گناہ اس کے مٹا دوں گا اور 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا۔ اے داؤد، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ قربانیاں سواری ہوں گی اور قربانیوں سے گناہ مٹیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قربانیوں کی تعظیم کیا کرو، وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عید کے دن 300 بار سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مسلمان مردوں کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو ہر قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر بھی 1000 انوار داخل فرمائیں گے۔